حسین میرے دل سے کم نہ ہو، یا مرتضیٰ علی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو۔ وہ دے بھی جلد آئے اے دو جہاں کے ساحل، روتا ہوا نجف سے کرب و بلا کی جانب، اتنا چلو کہ بس میرے سانسوں میں دم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، یا مرتضیٰ علی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو۔ مشکل کشا تمہیں کو میں مانتا ہوں مولا، سب پر کرم کیا ہے یہ جانتا ہوں مولا، بے شک میرے حیات میں کوئی کرم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، یا مرتضیٰ علی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو۔ شبیر کے ہی غم سے ملتی ہے دل کو راحت، کب مانگتا ہوں مولا دنیا کی بادشاہت، بے شک میرے نصیب میں جاہ و نشم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، یا مرتضیٰ علی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو۔ روتے ہوئے سکینہ کہنے لگے پھوپھی سے، رو تو شمر آ کر مارے مجھے تماچے، کیجے دعا کہ اب میرے یہ آنکھ نم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، یا مرتضیٰ علی میرے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو۔ شبیر کے لیے ہی مانگا ہے میں نے غازی، ام البنی کے لب پر بس ایک یہ دعا تھی، جب تک جیوں مجھے میرے غازی کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، یا مرتضیٰ علی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، یا مرتضیٰ علی میرے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو۔ محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک بار اور بس سب مل کے اپنے اپنے گھروں میں بآواز بلند تر صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مجلس
شبیر میں مجلس شبیر میں بہتے ہوئے آنسو فردوس کے باغوں میں سجا لیتی ہے زہرا مجلس شبیر میں بہتے ہوئے آنسو فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہے زہرا شہزادی زمین پر اسے گرنے نہیں دیتی شہزادی زمین پر اسے گرنے نہیں دیتی بچ جائے تو کوثر میں ملا دیتی ہے زہرا بچ جائے تو کوثر میں ملا دیتی ہے زہرا مجلس شبیر میں بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہے کڑی دھوپ میں لاشا تیرے مظلوم پہ سرکار یا زہرا یا زہرا یا زہرا ہے کڑی دھوپ میں لاشا تیرے مظلوم پہ سرکار یا زہرا یا زہرا یا زہرا بے کفن ہے سر مغدر ہائے سہروز کا پیاسا یا زہرا یا زہرا یا زہرا چھوڑ کر اپنا وطن دشت بسایا اس نے اپنے پیاروں کے جنازے کو اٹھایا اس نے چھوڑ کر اپنا وطن دشت بسایا اس نے اپنے پیاروں کے جنازے کو اٹھایا اس نے اپنے پیاروں کے جنازے کو اٹھایا اس نے دل پہ سہتا رہا حسد میں یہ محمد کا نواسا یا زہرا یا زہرا یا زہرا ہے یا زہرا یا زہرا دشت میں کھا کے سنا سو گیا ہم شکل نبی لاش اکبر کو اٹھا لایا حسین ابن علی دشت میں کھا کے سنا سو گیا ہم شکل نبی لاش اکبر کو اٹھا لایا حسین ابن علی لاش اکبر کو اٹھا لایا حسین ابن علی لاش پیری میں اٹھائی یہ تو بشر کا جگر تھا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا رنگ میں پامال ہوا ابن حسن کا لاشا پارا پارا ہوا دل دیکھ کے یہ سرور کا پارا پارا ہوا دل دیکھ کے یہ سرور کا
लाश के टुकड़े उठा कर एक गठरी में बुलाया, या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा ज़हरा। वो जो ज़ैनब का सहारा था, सकीना की थी आस, खम हुई शह की कमर, कत्ल हुआ जो अब्बास। वो जो ज़ैनब का सहारा था, सकीना की थी आस, खम हुई शह की कमर, कत्ल हुआ जो अब्बास। खम हुई शह की कमर, कत्ल हुआ जो अब्बास। कभी हैदर को सदा दी, कभी रो कर ये पुकारा, या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। था तेरा लाल सरे दश्त अकेला है, तेरे मजलूम को हर समद से घेरा है। था तेरा लाल सरे दश्त अकेला है, तेरे मजलूम को हर समत से घेरा है। तेरे मजलूम को हर समत से घेरा है। नौला का लश्कर और तन्हा तेरा प्यारा, या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। देखे हलमिन की सदा, दिल गया भाई की तरह, जाने क्या सोच के चलते थे तराई की तरह। देखे हलमिन की सदा, दिल गया भाई की तरह, जाने क्या सोच के चलते थे यराई की तरह। जाने क्या सोच के चलते थे तराई की तरह। हसरतो यास शहने लाशे अब्बास को देखा, या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। कुंद खंजर कुंद खंजर कुंद खंजर जो ही शब्बीर की गर्दन पे चला, कुंद खंजर जो ही शब्बीर की गर्दन पे चला। दश्त में गूंज उठी ज़ैनब मुस्तर की सदा, कुंद खंजर जो ही शब्बीर की गर्दन पे चला। दश्त में गूंज उठी ज़ैनब मुस्तर की सदा, दश्त में गूंज उठी ज़ैनब मुस्तर की सदा। आइए जल्द खुदारा, भाई मुश्किल में है मेरा, या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। धूप में लाशा रे तेरे मजलूम पे सरकार, या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद का आवाज़ बुलंदतर सलावत। محمد وآل محمد وعجل فرجا. डैड बना कभी आ जाते थे लेकिन आज पता नहीं डैड से उनको गया तो उसके अंदर है खाना माइक्रोवेव पे मजलिस देखते देखते हिदायत और क्या करूँगी एक जूम कॉल है वीडियो कर रहे अरे उन्होंने ऑफ कर दिया अच्छा
بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بر علی و اولاد علی سب مل کر بار دیگر بآواز بلند حیدری صلوات بھیجیے اللهم صل على محمد وآل وآل محمد فرجهم مجلس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بتا دوں جو ہمارے ساتھ ہیں پلیز آپ لوگ اپنے مائک آف رکھیے گا اور کیمراز آف رکھیے گا تاکہ آواز کلیئر جائے سوائے ہوسٹ کے سب تھینک یو سو مچ جزاکم اللہ برائے تشریف آوری صاحب عزا سید کونین مادر حسنین غریب بقی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آج کے اس نورانی فرش عزا پر انشاءاللہ سب مل کر بار دیگر بآواز بلند زینبی صلوات بھیجیے اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین پروردگار یہ مجلس اپنے بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے انشاءاللہ اس نورانی مجلس کے صدقے جو بیمار ہیں انہیں شفا جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار اور جس نے کربلا جانا ہے انہیں کربلا اور جن گھروں میں پریشانی ہے اس نورانی مجلس کے صدقے ام المصائب زینب کبریٰ کے مصائب کے صدقے آسان ہو اور ظہور یوسف زہرا امام زمانہ میں انشاءاللہ تعجیل فرما دے سب مل کر بارے دیگر بآواز بلند زینبی صلوات بھیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد سورہ فاتحہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا ببلاء الحسین وجده وأبيه وأمه فاطمة الزهراء وأخيه وجلاء عيوننا بالبكاء في العزاء الحسين ونشكره في السراء والضراء ثم الصلاة وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين أبا الزهراء
جدی الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا جعفر الصادق عليه السلام لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين لماتوا شوقا صلوات بھیجیے سب مل کر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے صاحب اعظم بانی حقیقی مجلس سید کونین مادر حسنین زوجہ علی بنت نبی ملکہ کائنات غریبہ بقی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جانب سے اور اسپیشلی آج جس بی بی کو ہم سب نے اپنے اپنے گھروں میں جو فرش عذاب بچھا دی ہے اس پہ بیٹھ کر پرسا دینا ہے ام المصائب علی کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ. ایک بات یاد رکھیے گا وہ بی بی جس نے کبھی اپنے بچوں کا نہ پرسا لیا نہ کبھی پرسا دیا. آج ہم نے زینب کو پرسا دینا ہے. سو آج جناب سیدہ کے ساتھ ساتھ بی بی ام المصائب زینب کبریٰ عقیلہ بنی ہاشم کے جانب سے آپ تمام ماؤں کو بیٹیوں کو بہنوں کو آج کی اس نورانی فرش عزا پر جو منصوب ہے جو بچھا دی گئی ہے زینب کے دو لال زینب کے جگر گوشے زینب کے ہیرے حسین کے لاڈلے بہانجے اون و محمد کے نام اس پہ خوش آمدید اور ویلکم کہنا چاہوں گی. چلتے ہیں اپنے موضوع کے جانب. ہر رات اس نورانی عشرے میں ہمارا موضوع ہے کربلا میں جو حسین کے اصحاب تھے. آپ کربلا میں ابھی امیجن کیجئے گا جو آپ کا زری ہے اسے کچھ ہی ڈسٹنس پر جہاں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور گنج شہیدہ کی طرف رخ کر کے ہم شہداء کربلا کو سلام دیتے ہیں. اس میں سے گنے چنے افراد کا نام ہم نے سنا ہے اور انہیں ہم جانتے ہیں. فار ایگزامپل مسلم ابن اوسجہ ہے, زہیر بن قین ہے, وہاب کلبی ہے. لیکن ان 72 اصحاب نے گھوڑے سے زمین پر گرتے ہوئے یا جام شہادت کو نوش فرماتے ہوئے یا لاسٹ ٹائم آخری سانسوں کو لیتے ہوئے انہوں نے جو وصیت کی ہے, انہوں نے جو سلوگنز پڑھے ہیں, انہوں نے جو ریکویسٹ کی ہے اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو علم نہیں ہے. سو اس نورانی عشرے کا موضوع ہے ہمارا رجز جو عاشور کے دن پڑھے گئے وہ سلوگنز جو اصحاب سید الشہداء سرکار کربلا امام حسین علیہ السلام کے صحابی نے پڑھے ان کی شرح کرنا ہمارا مقصد اور موضوع ہے. آج میں جس صحابی کی جانب جا رہی ہوں ان کا نام ہے یزید بن زیاد حاجر. بہت جوان شب عاشور کربلا پہنچے, لیکن یہ کہ راستے میں جس روز حر نے امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور امام سے یہ کہا کہ مولا میں مجبور ہوں, میں معذور ہوں, مجھے آرڈر دیا گیا ہے, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو شام لے چلوں. جب امام حسین علیہ السلام نے وہ جملہ, وہ تاریخی جملہ جس جملے نے حر کو نوری بنا دی, جس جملے نے حر کو فرش سے عرش تک پہنچا دیا, جس جملے نے حر کو غلامی سے نجات دلا کر ہمیشہ کے لیے حر یعنی آزاد بنا دیا, وہ جملہ جس میں حسین نے کہا اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے,
تیری ماں تیرے لیے ماتم کرے. جس جملے نے حر کو ہلا کے رکھا تھا. اور اس نے رپلائی دیتے ہوئے امام سے کہا اگر آپ کی مادر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ کو جواب دیتا. یہ جملہ جب بتایا گیا یہاں یہ صحابی موجود تھے, یاد رکھیے گا, جس کا نام تھا یزید بن زیاد حاجر. یہ آگے بڑھا اور حر سے کہا تیری ایسی جرأت کہ تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی گھوڑے کے لگام کو پکڑتا ہے, اور آج حسین کا راستہ روک کر, آج علی کی شیردل بیٹی ثانیہ زہرا کو کربلا جانے پہ مجبور کر کے, حر سنو تو نے کیا کیا ہے. عصیت ربک وَأَطَعْتَ إِمَامَكَ فِي حَلَالٍ هَلَاكِ نَفْسِكَ وَكَسَبْتَ الْعَارَ وَالنَّارَ. کتاب الارشاد جلد نمبر 2 میں ہے. یزید بن زیاد حاجر ابوالفضل العباس کی طرح پوری شجاعت بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور کہا حر تو کون ہوتا ہے روکنے والا, تو کون ہوتا ہے فاطمہ کے لال کے گھوڑے کے لگام کو تھام کر انہیں کربلا جانے پر مجبور کرنے والا. سنو یہ جو حرکت تم نے کی ہے اس کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے. عصیت ربک, جس خدا کا تو نام لے رہا ہے, جس خدا کے بارگاہ میں تم عبادت کرتے ہو, جس کے سامنے تم جھکتے ہو, اس کا گناہ تم نے کیا ہے. وَأَطَعْتَ إِمَامَكَ, تو نے پست ذلیل حقیر اور لعین امام یزید کی اطاعت کی ہے. فی ہلاک نفسک, اور آج تو نے یزید کو لبیک کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. وَكَسَبْتَ الْعَارَ وَالنَّارَ, اور جہنم کی بھڑکتے آگ کو, شعلوں کو تو نے اپنا نصیب بنا دیا. اور سر تھام کر سوچنے لگتا ہے کہ امام حسین تو کیا, امام کا غلام, امام کے صحابی یہ جملے بیان کر رہے, کتنے ہوپ فلی یہ بیان کر رہے, یقین کے ساتھ یہ بیان کر رہے کہ جو علی کو چھوڑے گا, جو نبی کو چھوڑے گا, جو حسین کا ساتھ نہیں دے گا, اس نے 3 گناہ کیا ہے. امام نار کی اطاعت, خدا کی معصیت, اور جہنم کو اپنے نام اس نے کروا دیا ہے. یہ ہے وہ شخص جس کا نام یزید بن زیاد حاجر تھا. اور یہ وہ شخص ہے جو عاشور کے دن صبح سویرے جب علی اکبر نے اذان دی, میری مائیں میری بہنیں سن لیجئے گا, جو اپنے آپ کو حیدری, جو اپنے آپ کو فاطمی, جو ذکر حسین سے آنسو بہاتے ہیں, جو آج کرونا وائرس اور کووڈ-19 کی وجہ سے اگر آپ امام بارگاہوں میں نہیں جا سکتی ہے, اپنے اپنے گھروں میں فرش عزا بچھا دی ہے, سن لیجئے گا یہ وہ جوان ہے جو 105 تیر لے کر کربلا آیا تھا, اور کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا. ٹوٹل 105 تیر لے کر یہ کربلا آیا تھا. امالی شیخ صدوق میں ہے. اور پھر اس نے امام سے کہا بولا ایون میرے پاس تلوار بھی نہیں ہے, خدا را آپ میرے بازو کو تھام کر مجھے دعا دے دیجئے گا, آپ کو علی کا واسطہ دے کر میرے لیے دعا کیجئے گا کہ میں ایسے لڑوں, میرے پاس تلوار نہیں ہے تو میں ان تیروں سے دشمنوں کو واصل جہنم کروں. اور یہ وہ حسینی ہیرو ہے, 105 میں سے 100 تیروں سے 100 لعینوں کو اس نے واصل جہنم کیا. ماشاءاللہ, خدا ہمارے جوانوں کو ایسا جذبہ دے دے, اور جب زخموں کا تاب نہ لاتے ہوئے, ڈھگمگاتے ہوئے زین فرس سے گھوڑے سے زمین پر آنے لگے, اور اس کو گھسیٹتے ہوئے عمر سعد کے پاس لے گئے, اور عمر سعد نے کہا اٹھو, بولو جو بولنا ہے, جو کہنا ہے, خواہش کیا ہے, ریکویسٹ کیا ہے, تو کیا رجس پڑھنا چاہتا ہے. خون میں لت پت حسین کا یہ صحابی, حسین کا یہ دوست, عباس کا یہ دوست یزید بن زیاد حاجر عزیزان من کھڑے ہو گئے. سن لیجئے گا جو رجز اس نے سنا دیا, گر رہا ہے یہاں علی کہہ کر کھڑے ہو رہے, اور اس نے کیا رجز سنا دی, یا ربی انی للحسین ناصر ولی ابن سعد تارک و حاجر. اے خدا تو گواہ رہنا. ترجمہ سن لیجئے, کیا اس نے رجز سنا دی, اے خدا تو گواہ رہنا. زمین پہ گرتا یا علی مدد کہہ کر کھڑا ہوتا, بیمار پڑتا علی کی نصرت سے شفا ملتی. اب تک دنیا میں نوری بنا رہا ہوں تو علی کی ولایت کی وجہ سے بنا رہا ہوں. اب تک دنیا میں آتش دوزخ سے اپنے آپ کو بچایا تو علی کی ولایت اور علی کی خلافت کا اعتراف کیا.
اور ہمیشہ علی اور اولاد علی کا ساتھ دیا تو میں نے اپنے آپ کو دوزخ سے بچا کے رکھا۔ اے خدا آج 12,000 لشکر کے مقابل میں لڑکھڑاتا ہوا زمین پہ گرتا ہوا بس ایک رجس سنا دوں گا، یا رب انی للحسین ناصر ولابن سعد تارک وحاجر۔ خدا تو گواہ رہنا، دنیا مجھے دیکھے نہ دیکھے، دنیا مجھے کریڈٹ دے نہ دے، کسی کو میری قربانی کا احساس ہو نہ ہو، خدا تو گواہ رہنا، انی للحسین ناصر، میں حسین کے لیے ناصر بن کر کربلا آیا۔ ولی ابن سعد، اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو ابن سعد کو کیا دے رہا ہے، تو ابن سعد کے لیے کیا بن کر آیا ہے، میں ہر حسینی جوان کو بتا دوں گا، میں غم حسین میں رونے والی ماؤں کو بتا دوں گا، میں غم حسین میں جو اپنے گھروں کو عزا خانہ بنا دیا ہے انہیں میں میسج دے دوں گا، یہ دیکھو خون بہ رہا ہے، کفن کے بدلے خاک کربلا سے میں آلودہ ہوں، سنو میں ابن سعد کے لیے کیا بن کر آیا ہوں، ولی ابن سعد تارک وحاجر، ابن سعد کے لیے میں تارک بن کر آیا ہوں، میں حاجر بن کر آیا ہوں۔ جسے آپ مائگریٹ ہو جاتے ہو نا، ایک کنٹری کو چھوڑ کر دوسری کنٹری میں آپ جاتے ہو، وہ کہتے ابن سعد کو میں اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں، میں اعلان کر رہا ہوں، میں خون میں لت پت ہوں، لیکن میں اس سے کہوں گا میں ایسے مائگریٹ ہوا ہوں حسین کی طرف، اب ایک پل کے لیے تیری طرف مڑ کے دیکھنا بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد، اللہم مجھے رکھ میں جانا، تم لوگ نا اس کو کھانا ادھر کٹورے میں ڈال کے مت رکھو، جب اس رجز میں تب ڈالو، پورے گھر جو میں میسج ہے، اس رجز میں جو ساری دنیا کے لیے آج یو کے میں، آج یو اے میں، آج کینیڈا میں، آج امریکہ میں، آج انڈیا پاکستان میں، ہر وہ ماں، ہر وہ بہن جنہوں نے اپنے گھروں میں فرش عزا بچھا دی ہے، یہ کیا مجھے اور آپ کو میسج دے رہا ہے، یا رب انی للحسین ناصر، اے وہ مائیں، اے وہ بیٹیاں، اے وہ بہنیں، اے وہ مومنین جو زیارت وارثہ میں آنسو بہا کر کہتے ہو، کیا ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش میں عاشور کے دن کربلا ہوتی، کاش میں عاشور کے دن کربلا ہوتی، میرا جوان بھائی، میرا جوان بچہ، میں اپنی چادر، میں اپنا دار و مدار سب زینب کے نام کر دیتی۔ یہ جوان آج آپ کو اس رجز میں میسج دے رہا ہے، اگر آپ انڈیا میں ہو، اگر آپ پاکستان میں ہو، اگر آپ جوان ہو، اگر آپ جاب لیس ہو، اگر آپ بزنس وومن ہو، اگر آپ ہاؤس وائف ہو، آؤ میں یزید بن زیاد حاجر تمہیں سکھا دیتا ہوں حسین کی نصرت کیسی کی جاتی ہے، حسینیت کو سپورٹ کیسے کر سکتے ہو۔ یہ جو آج خالی گھر کو آپ نے عزا خانہ بنایا ہے، یہ جو آج اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر آپ آن لائن زوم پہ سن کر آنسو بہا رہی ہے، آج اپنے کچن سے آپ آواز دے رہی ہے بی بی کووڈ-19 کیا سارے امام بارگاہ بھی بند ہو جائے، ہم دنیا میں خاموش رہنے والے نہیں ہیں، ہم کسی نہ کسی طریقے سے ایک مجلس کے بجائے 10 مجلس وبا کر کے دنیا کو بتا دیں گے کہ جب تک کھلی فضا میں ہمیں اجازت ملی ہم ایک فرش عزا بچھاتے تھے، تو آج پوری دنیا کو ہم نے حسینیت کے لپیٹ میں لے لی ہے۔ یہ ہے نصرت حسین، پراؤڈلی بتا دیجئے گا، یا رب انی للحسین ناصر، نوحہ پڑھنے والے، مرثیہ پڑھنے والے، ان مجالس میں حصہ ڈالنے والے، کچھ نہ صحیح آپ اپنے گھر میں فرش عزا بچھا کر بیٹھ کر رونے والے، پراؤڈلی زینب کو بتا دیجئے گا، اے خدا میں گواہ دیتا ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ میں آج حسین کے لیے، میں آج زینب کے لیے ناصر بن کر بیٹھی ہوں۔ اور کس طریقے سے نصرت کی جاتی ہے، میں آج صرف نام لے لوں کہ نصرت حسینی کے ٹرائنگل کیا ہے۔ آپ یا فائنانشلی سپورٹ کر سکتی ہے، یا ایجوکیشنلی آپ سپورٹ کر سکتی ہے، یا پریکٹیکلی آپ حسین کی نصرت اور حسین کی مدد کر سکتی ہے۔ آج بھی حسینیت کی آواز گونج رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے جوانوں میں کوئی جوان جو مجھے رپلائی دے، میری آواز پہ لبیک کہے، ہے کوئی جوان بچیوں میں آج بھی کوئی ایسی بچی جو میرے بابا کے نام نعرہ لگاتے ہوئے فکر علی کو اپنا لے اور ساری دنیا کو پراؤڈلی بتا دے ہم عملی میدان میں بھی حیدری رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے، پریکٹیکلی آپ حسینیت کو سپورٹ کر لیں۔
فائنانشلی آپ سپورٹ کریں. یہ فرش عزا بچھانے والے, یہ آن لائن مجالس رکھنے والے, خدا کا لاکھ شکر کیجئے گا. آج علی کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کو آپ یہ دنیا کے سامنے بتا رہی ہے کہ میں اگر کربلا نہ آ سکی, میں نے کھل کر اگر نیاز نہیں دے سکی, میں اگر کھل کر فرش عزا نہیں بچھا سکی, آج آن لائن ہی صحیح بی بی میں آپ کو جواب دے رہی ہوں, میں لبیک کہہ رہی ہوں. میں صرف زیارت وارثہ میں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما کہہ کر رونے والوں میں سے نہیں ہوں. میں پریکٹیکلی بھی سپورٹ کروں گی, میں ایجوکیشنلی بھی سپورٹ کروں گی, اور میں فائنانشلی بھی سپورٹ کروں گی. صلوات بھیجئے بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا. امام ہادی علیہ السلام, ٹھیک ہے, ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. عاشور سے پہلے استقبال محرم کی بات ہے. آپ تشریف فرما تھے سامرا میں. ایک وفد آتی ہے, ایک پوری ٹیم آ جاتی ہے ایران سائڈ سے. ان کو بتایا جاتا ہے یہ علماء کا یہ ایسے گروپ ہے جو ہمیشہ تشیع کے اگینسٹ جو لوگ ہوتے ہیں, حسینیت اور امام علی علیہ السلام سے بغض رکھنے والے جو ہوتے ہیں, ان کے ساتھ یہ مناظرہ کیا کرتے, اور نہ جانے ان کی باتوں سے, ان کے علم سے اور ان کے ریزنز اور دلائل کو سن کر کتنے لوگ شقاوت سے سعادت, غفلت سے بیداری کی جانب آئے ہیں, اور کتنے لوگ کنورٹ ہو چکے. سن لیجئے گا, امام ہادی وہاں پر تشریف فرما تھے. امام نے جب یہ وفد اندر انٹر ہوئی, امام ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے. کسی نے اعتراض کیا کہ مولا, نہ تو یہ سید ہے, نہ تو یہ بنی ہاشم سے بلونگ کرتے ہیں, آپ ان کے احترام میں ان کے لیے اس قدر رسپیکٹ دینا کہ آپ کیوں کھڑے ہو گئے, آپ امام وقت ہو, آپ کو زیب نہیں دیتا. سن لیجئے گا امام ہادی علیہ السلام نے کیا جواب دیا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 کی تلاوت کی سنو. یہ حیدری ہے, سنو یہ ولائی ہے, سنو یہ وہ لوگ ہیں جن کے فضائل کو سن کر ہم جھوم اٹھتے اور ہم نعرے حیدری لگا لیتے ہیں, بیکاز انہوں نے علمی, انہوں نے نصرت علمی, انہوں نے ایجوکیشنلی ہمیں سپورٹ کیا ہے, انہوں نے اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے, انہوں نے فرش علم کو بچھا کر لوگوں کو مکتب اہل بیت کی نور سے نورانیت اور لوگوں کو فرش علم پہ بٹھا کر عرش اولا تک پہنچا دیا ہے. سبحان اللہ. خدا سورہ مجادلہ میں فرما رہے یرفع اللہ الذین آمنوا, آپ میں سے جو کوئی, میری مائیں میری بہنیں سن لیجئے گا توجہ کے ساتھ, جو کوئی ایمان لائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, علی ولی اللہ پڑھے, یرفع اللہ. یرفع اللہ عربی زبان میں کس کو کہا جاتا ہے؟ جنہیں خدا اوپر لے کر جاتا ہے, جن کو خدا پروموٹ کرتا ہے, بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی دیتا ہے. لیکن آگے خدا کیا فرما رہے, والذین اوتوا العلم درجات. وہ جوان بچی, وہ جوان ماں, وہ جوان بیٹا, وہ جوان بھائی, وہ جوان باپ, وہ شیعہ مائیں بہنیں بیٹے اور مومنین اور مومنات, والذین اوتوا العلم, جو عقیدت کے ساتھ ساتھ علم کے زیور سے مالا مال ہو, جنہیں ایک ایک چیز کا جواب اور ریزنز جانتا ہو, اور جو کوئی آپ سے کچھ بھی پوچھ لے آپ پراؤڈلی کھڑے ہو کر انہیں علمی ریزنز دے دے, لڑنے کے بجائے, بھولا بلا کہنے کے بجائے, فضائل علی سے ان کے دلوں کو منور کر سکے. درجات, انہیں وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ خدا بلندی کے جانب لے جاتا ہے, انہیں صحیح معنوں میں حیدری درجہ خدا انہیں عطا کرتا ہے. یہ جو ہمارے پاکستان میں ایک ہے کہ نشان حیدری, اس حدیث میں امام ہادی فرما رہے کہ خدا جن کو نشان حیدری عطا کرتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ جو عقیدت کے ساتھ ساتھ معرفت کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں حیدری بنے. اور کوئی آپ سے پوچھے ہاتھ کھول کر نماز کیوں پڑھتے ہو, کوئی آپ سے پوچھے 2 نماز جوائن کیوں پڑھتے ہو, کوئی آپ سے پوچھے کالے لباس کیوں پہنتے ہو, کوئی آپ سے پوچھے کہ علی ولی اللہ اذان میں کیوں پڑھتے ہو, کھڑے ہو جاؤ حیدری انداز میں, زینبی انداز میں, جو علمی زیور سے, علمی اسلحوں سے مذہب علی کا دفاع کر لے. خدا ان کو کیا عطا کرتا ہے, والذین اوتوا العلم درجات, وی آئی پی مقام, خدا انہیں وی آئی پی مقام عطا کرتا ہے. صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. اللہم
صلی علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرج۔ یہ جو مجالس ہم برپا کرتے ہیں، یہ جو فرش عزا پہ ہم بیٹھتے ہیں اور جہاں ہم نعرہ حیدری لگا لیتے ہیں، ذکر علی کو سن کر اپنے دلوں کو، اپنے گھروں کو ہم مزین کرتے ہیں، وہ علی جس کے دشمنوں نے دوستوں سے زیادہ تعریف کی، وہ علی مسلمانوں سے زیادہ نان مسلمز، آج بھی میں ایک نام لے لوں، اینٹون بیرٹ، اس کرسچن اور فرانس کے بہت بڑے پروفیسر ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا، اور آج زینب کی غربت پہ روتے ہوئے اپنی امیری پہ فخر کیجئے گا کہ ولایت علی کتنی بڑی دولت ہے، علی کی ولایت کیا مقام ہے، کیا کریڈٹ ہے، جو خدا نے چن چن کر چوز کر کے مجھے اور آپ کو خدا نے اس نعمت سے نوازا ہے۔ اینٹون بیرٹ جو فرانس کے ایک پروفیسر ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا کہ کچھ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو مسیحی بھی نہیں ہیں، جو کرسچن بھی نہیں ہیں، لیکن وہ علی کو خدا سمجھتے ہیں، جنہیں نصیری کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ علی کون ہے؟ ہوئی علی، کیا ہے علی؟ میں نے سوچا میں دیکھوں تو صحیح، کہیں وہ علی جس کو یہ لوگ خدا سمجھتے کہیں ہمارے عیسیٰ سے شباہت تو نہیں رکھتے، کہیں عیسیٰ کی کوالٹیز تو اس کے اندر نہیں ہے۔ میں اٹھا اور میں نے ریسرچ شروع کر دی، میں نے اسٹڈی شروع کر دی۔ میری جوان بہنوں بیٹیوں سنیے، اس طریقے سے اپنے مذہب کو سمجھا کرے، اپنے مذہب کے بارے میں علم حاصل کیا کرے، کوئی ایسے کوشچن نہ ہو جس کا جواب آپ کے پاس نہ آتا ہو۔ آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہو، آپ جاب کے لیے جاتے ہو، آپ باہر جاتے ہو، سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ایسی غلط بات، رانگ بات ہمارے مذہب کے حوالے سے ہوتی ہو تو آپ بھی سوچ میں پڑ جائے کہ ہاں میں بھی پاسبل نہیں۔ زینب خالی ہاتھ تھی، 18 بھائیوں کے سروں کو نوک کے نیزہ پہ لے کر، مگر زینب چھکی نہیں، زینب نے دفاع کیا، بیکاز زینب کو یقین تھا، زینب کے پاس علم تھا، زینب عقیلے بنی ہاشم تھی۔ آج بھی زمانے کا عقیلہ بنی، آپ اٹھیے ریسرچ کرے۔ تو اینٹون بیرٹ کہتے میں نے ریسرچ شروع کر دی، تو ریسرچ کرتے 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 میں نے کیا دیکھا، عیسیٰ تو کیا، سن لیجئے گا اس کا جملہ، اس نے یہ لکھا، کہا اے علی میں نے ریسرچ کیا، میں نے تجھے کیا پایا، میں اگر کہوں تو میرے عیسیٰ سے برتر ہے، میرا دین اجازت نہیں دیتا۔ سوچے، یہ اس نے لکھا ہے اپنے بک میں، اے علی میں اگر تجھے عیسیٰ سے برتر سمجھوں تو میرا دین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور میں اگر کہوں خدا سے تو برتر ہے تو میرا مذہب مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور میں اگر خود سے یہ کہوں یہ عیسیٰ بھی نہیں ہے اور یہ خدا سے برتر بھی نہیں ہے تو میرے ضمیر کو یہ حقیقت گوارا نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل میرے فرجہم۔ عیسیٰ سے برتر، خدا کے تمام تر اوصاف کے حامل، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ، خدا کو سمجھنے کا وسیلہ اور خدا کو دیکھنے کا آئینہ، ایز اے کرسچن میں دنیا سے کہوں وہ کون ہے تو وہ علی کی ذات ہے۔ مگر ہم نے کس طرح دفاع کیا علی کی غربت، علی کی ولایت، علی کی مظلومیت، علی کی اولاد نے جو قربانیاں دی اس کا حق ہم نے کیسے ادا کیا؟ سن لیجئے گا، ہمارے 11ویں امام مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا وَلَقَدْ صَلَّى عَلَى هَذَا الْقَاسِرِ لَهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَعْجُبِ وَالْكُرْسِي، کتاب ہے الاحتجاج، جلد نمبر 2 میں یہ حدیث ہے کہ ایک عالم دین آئے کچھ جوانوں کو لے کر، کہا مولا حسن العسکری آپ کے لیے گڈ نیوز لے کر آئے ہیں، یہ سب کے سب ایسے جوان ہیں، آپ فقہ کے حوالے سے، آپ مذہب کے حوالے سے، آپ بلیف کے حوالے سے، آپ جو سوال کرو یہ سارے جوان جواب دیں گے۔ میرے مولا نے فرمایا وَلَقَدْ صَلَّى عَلَى هَذَا الْمَقَاصِرِ لَهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَالْحُجْبِ وَالْكُرْسِي، اس پورے جوانوں پر، پورے زمین اور آسمان پر موجود ملائکہ صلوات بھیج رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں، عرش خدا پہ کرسی پہ موجود ملائکہ ان پہ صلوات اور سلام بھیج رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے معرفت سے، علم سے اپنے وجود کو نورانی بنا دیا۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل یہی وجہ فرجہم۔ ہے کہ حسین نے شب عاشور، حسین نے صبح عاشور، حسین نے ظہر عاشور، ایون
आशूर मौला हुसैन बार बार एक आयत की तिलावत फरमा रहे थे, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 23 की आप तिलावत फरमा रहे थे। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह फमिनहुम मन क़ज़ा नहबह व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। हुसैनी कौन है, हुसैनी क्वालिटीज क्या है, हैदरी क्वालिटीज क्या है? मैं हुसैन सुबह आशूर, असर आशूर, शब आशूर और गर्दन कटते हुए मैं दुनिया को बता देता हूँ। बस तुम कुरान को खोलो, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 23 को विद ट्रांसलेशन ट्रांसलेट पढ़ो और उसको समझो। वो क्वालिटीज तुम अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाओ। मैं हुसैन तुम्हारे लिए नारा लगाऊंगा, मैं हुसैन तुम्हारा नाम हुसैनियों की लिस्ट में लिखूंगा, मैं हुसैन तुम्हारे लिए शफी और जामिन बनूंगा। वो क्वालिटी क्या है? मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह। मुमिनीन में कुछ ऐसी माएं, बेटियां, भाई, बच्चे हैं, सदक़ू मा आहदुल्लाह, उन्होंने अल्लाह से जो भी वादा किया, जो भी कमिटमेंट की, उस पर अमल किया। सदक़ू मा आहदुल्लाह फमिनहुम मन क़ज़ा नहबह, बहुत सारों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। अबू ज़र को देख ले, सलमान को देख ले, कम्बर को देख ले, मालिक अश्तर को देख ले, वहाब कल्बी को देख ले, ज़ुहैर बिन क़ैन को देख ले। वमिनहुम मन यंतज़िर, लेकिन कुछ लोग फर्श अज़ा बिछाकर आज भी इंतजार में हैं। खुदा कुरान में फरमा रहे, आज भी वेट कर रहे हैं कि कब यूसुफ ज़हरा आए, कब हमारे वक्त का हुसैन आए और मैं भी हुसैनी असहाब की तरह मन तन धन के साथ बिअबी अंतुम व उम्मी व नफ्सी व अहली व माली व उसरती का नारा लगाते हुए मैं आगे बढ़ूं और अमली मैदान में ये प्रूफ दे दूं। वमा बदलू तब्दीला, न प्रॉपर्टी, न दुनिया, न जाहो हशम, न दुनिया की कोई आसाइश इन्हें हुसैनियत और हैदरी मशअल राह से दूर नहीं कर सकती। ये हुसैन के लबों पर असर आशूर तक इस आयत की तिलावत थी। आपने नाफिर इब्न हिलाल बजली की बसीरत का सुन लिया, आपने आज यजीद बिन जियाद हाजिर का रजस सुन लिया कि या रब्बी इन्नी लिल हुसैन नासिर, खुदाया मैं नासिर बनकर आया हूँ हुसैन के लिए, अपने साथ के लिए। मैंने उसको थूक लिया, मैंने उसको रोक लिया, मैंने उसको चिकना चूर कर दिया। मैं माइग्रेट इस तरीके से करके आया हूँ कि एक पल के लिए उसकी तरफ मुड़कर देखना भी मुझे और मेरी गैरत को गवारा नहीं है। वह हाजिरुन, मैं हिजरत करके आया हूँ। तो ये दुआ हमेशा अपने लिए कीजिएगा कि हम एजुकेशनली हुसैन को सपोर्ट कर सके, हम फाइनेंशियली ज़ैनब को सपोर्ट कर सके और हम प्रैक्टिकली जनाब ज़ैनब को सपोर्ट कर सके। सलवात भेजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। देबिल खुज़ाई, आपने हर मेंबर से इसका नाम सुना है। बड़ी प्यारी पर्सनैलिटी है जिसने अली के शान में जो अशआर लिखे, जिसने अली के फजाइल में जो अशआर लिखे, जिसने मौला सैयद सज्जाद की अक्कासी अपने अशआर में जिस तरीके से की, दुनिया दंग रह गई। और जब ज़ामिन आहू बादशाह खुरासान इमाम रऊफ इमाम रज़ा अलैहि आलाफ तहियत व सना निशापुर में पहुंचे, इमाम ने कहा देबिल यहाँ पर है, देबिल मेरी रिक्वेस्ट है, आओ मेरे जद अली के कुछ फजाइल बयान करो, अहले बैत की शान में कुछ अशआर पढ़ो। ये जो मरसिया पढ़ने वाली मेरी बहनें हैं, सुन लीजिएगा, मरसिया लिखने वाली जो है, अशआर अहले बैत की शान में लिखने वाले जो है, मैसेजेस बनाकर फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पे और स्टेटस पे रखने वाले, सुन लीजिएगा मौला रजा क्या बयान फरमा रहे। देबिल आज मेरा दिल खुश करो, क्योंकि जब भी कोई ऐसे अशआर लिखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं तो इमाम जअफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हम अइम्मा उन्हें दुआ दे रहे होते हैं कि ये लोग हमारे दिल को खुश कर रहे, हमारे मजहब का दिफा कर रहे। इस तरीके से देबिल आया, देबिल ने वो खूबसूरत अशआर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हुजूर में, जहां 20,000 का 20,000 का मजमा था,
दफा उसने वो अशआर पढ़ लिए। इमाम रजा ने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया, कहा देविल मेरी तरफ बढ़ो, देविल को आगे बुलाया, आपने किया, आपने उसके हाथों का बोसा लिया और कहा देविल तूने इन्हीं हाथों में कलम उठाकर अली की विलायत का दिफा किया है, तूने इन्हीं हाथों में कलम उठाकर ज़हरा की मज़लूमियत में अशआर लिखी है, तूने इन्हीं हाथों में कलम उठाकर मेरे जद हुसैन की गुर्बत और मज़लूमियत और तशनगी को बयान करके सारी दुनिया को ख्वाब गफलत से जगा दिया है। मैं तुझे क्या दूं क्रेडिट में, मैं तुझे इनाम में क्या दूं? अपने गुलाम को बुलाया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने खुदा आप सबको भी इस इनाम से नवाजे और इमाम ज़माना आप सबको ये इनाम दे इंशाअल्लाह। अपने गुलाम को बुलाया और फरमाया ए गुलाम जाओ मेरे घर फला टापचे में मेरा वो कुर्ता रखा हुआ है, तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा, मेरा वो कुर्ता रखा हुआ है जिसमें 1000 नाइट्स यानी 1000 रात मैंने हर रात 1000 टाइम्स नमाज पढ़ी है। अल्लाह अकबर, सोचिए 1000 रात और हर रात में 1000 रकात नमाज पढ़ी है और 1000 टाइम्स उसी कुर्ते को पहनकर मैंने कुरान को खत्म किया है। मैं तुझे उससे ज्यादा कीमती कोई इनाम नहीं दे सकता। देविल ये इनाम तुझे मुबारक हो, इसको अपने कफन में साथ लेकर जाना, तुझसे सवाल और जवाब नहीं होगा, रहमत के मलाइक तेरे कब्र में आएंगे, अपने परों पर तुझे सवार करेंगे और जन्नतुल फिरदौस में साक़ी कौसर शेर खुदा शाह नजफ अपने हाथों में आब कौसर लिए तेरा इस्तकबाल करेंगे और जिवार जनाब सैयदा फातिमतुल ज़हरा में तुझे जगह इनायत होगी। सुभान अल्लाह, सलवात भेजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। किसी ने इस पे भी एतराज किया, कुछ लोगों को बीमारी होती है, यू नो, कुछ लोग हर चीज पे पॉइंट्स निकालने की कोशिश करते, इस पे भी एतराज किया, कहा एक रात में 1000 नमाज कौन पढ़ सकते हैं? तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा, एक रात में 1000 रकात नमाज कौन पढ़ सकता है? हजरत आयतुल्लाह उज़्मा अमीनी खड़े हो गए। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा अमीनी जिन्होंने अल-गदीर की बुक लिखी है, जिसके लिए वो इंडिया में लखनऊ में गए, दिल्ली में गए, मिस्र में गए, गेट कीपर बने, लाइब्रेरियन बने, नौकर बने, अपनी असलियत और अपनी हकीकत छुपा के रखा और जब वो इंडिया से वापस आए 10 साल के बाद लोगों ने उनसे पूछा ये बताइए क्लाइमेट कैसी थी, वेदर कैसे था इंडिया में? उन्होंने कहा खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम, मैं इश्क अली में अली के विलायत के दिफा में इस तरह किताबों में गर्क रहता था, मैंने कभी मौसम की तरफ तवज्जो भी नहीं दी। मैंने आपने क्या किया है? परवरदिगारा नारा लगाते हुए झूम उठते हुए हमारी जुबान को जिस तरह नारों से तू मुज़य्यन फरमाता है, हमारे दिलों को इश्क अली से मुनव्वर फरमा दे, हमारे आंखों को बसीरत और मारिफत अली से मुनव्वर फरमा दे और हमें एजुकेशनली, हमें फाइनेंशियली, हमें प्रैक्टिकली अली की विलायत का दिफा करना नसीब फरमा दे। इलाही आमीन, इलाही ये दुआ कीजिए मेरी माएं बहनें, इमाम ज़माना को जो जरूरत है, यूसुफ ज़हरा को जो जरूरत है, वक्त के हैदर को जिस बात की जरूरत है, वक्त के हसन और हुसैन को जिस बात की जरूरत है कि ऐसी जवान बच्चियां आगे बढ़े, ऐसे वेबसाइट्स खोले दिए जाए, ऐसे जवाब दे दिया जाए। तो अल्लामा अमीनी ने कहा मैं पढ़ के दिखाता हूँ दुनिया को। इल्मी नुसरत तो मैंने कर दी, एजुकेशनली मैंने अल-गदीर को लिखकर सारी दुनिया को सपोर्ट किया। आपको पता है, ये भी बताती चलो कि 1000 लोग अल-गदीर को पढ़कर हमारे मजहब में आए अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा मैं प्रैक्टिकली भी सपोर्ट करके दुनिया को दिखा देता हूँ। वजू किया, सुन लीजिएगा, वजू किया, टाइम नोट कर लिया, रात ठीक 9 o'clock उन्होंने कहा ए ज़ामिने आहू, ए पादिशाह खुरासान या इमाम रज़ा, जिसे इमाम रऊफ कहा जाता है, जिसके दर से खाली हाथ कोई गुनहगार नहीं जाता, जिसके दर पर जब तावीज़ रखा गया कि कोई गुनहगार उसके हरम में ना जा सके, रात को ख्वाब में हजरत आयतुल्लाह उज़्मा बहाई के आए और इमाम रज़ा ने कहा ये दरवाजा बना ही है गुनहगारों के लिए और आप तावीज़ रख रहे हैं कि गुनहगार अंदर ना आए, इस तावीज़ को हटा दो, मेरा दरवाजा गुनहगारों के लिए खुला है। अल्लामा अमीनी ने कहा मेरी मदद फरमा दीजिए मौला, दुनिया एतराज कर ले कि इमाम रज़ा एक रात में 1000 नमाज कैसे पढ़ते थे। मौला आपकी जमानत में मैं प्रैक्टिकली नुसरत हुसैन करके दुनिया को जवाब दूंगा। 9 o'clock हजरत आयतुल्लाह उज़्मा
अमीनी रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज शुरू कर ली और सुबह 5 o'clock से AM से पहले पहले उन्होंने दुनिया को प्रूफ दे दिया। विदिन 8 hours 1000 रकात नमाज पढ़ के कहा ये मेरे मौला रजा सिर्फ नहीं पढ़ा करते थे, बेकजावा उंटों पे मेरे अली की शेर दिल बेटी सानिया ज़हरा, सैयद सज्जाद और हुसैन और औलाद हुसैन पढ़ा करते थे। सलवात भेजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सो इस बसीरत की दुआ जरूर मांगिएगा, बहुत ज्यादा दुआ कीजिएगा। हर समत इब्न सलेम ये वो शख्स है जो अली मुर्तजा के साथ मौला के पीछे नमाज पढ़ते रहे, मौला के साथ साथ रहे, मौला के साथ हज करने गए और हज कंप्लीट करने के बाद जब वापस आ रहे थे सरजमीन करबला में पहुंचे, वहां उसने देखा मौला अली घोड़े से जमीन पर उतर आए और मौला ने क्या किया, शूज उतारने के बाद, नालैन पाक उतारने के बाद मौला जमीन करबला पर बैठे, अपने मुट्ठी में खाक उठा लिए, उसको आंखों का सुरमा बना दिया, आपने अपने सर पर वो खाक डाल दी। तो हर समा करीब जाता है, जाकर कहते या अली क्या कर रहे हो आप, इस बयाबान में क्या है? मौला अली ने इशारा किया दोनों बच्चों की तरफ, हसन और हुसैन साथ थे। कहा हर समा याद रखो, मेरी इस आवाज को कभी भूलना मत, मेरी इस बात को कभी भूलना मत। एक वक्त आएगा इसी सरजमीन पर इस्लाम की बका के लिए, विलायत की बका के लिए, तौहीद की बका के लिए, कुरान को हमेशा जिंदा रखने के लिए मेरा हुसैन अपना पूरा कुंभा लेकर आएगा और यहाँ उसकी शहादत होगी। हर समा तू याद रखना, हर समा तू याद रखना, हर समा तू याद रखना। 10 times मौला ने ये जुमला दोहरा दिया। हर समा ने कहा मौला को पता नहीं क्या हो गई, ये कैसी बातें कर रही, सेहरा में क्या है? और हुसैन अभी ओनली 3 years का, 3 साल का बच्चा है। घर वापस गए, मदीना पहुंचे, अपनी जोजा से कहता है न जाने आज अली को क्या हो गया था इस सफर में, एक ऐसे बयाबान में पहुंचे, वहां अली ने कहा एक वक्त आएगा हुसैन का सर तन से जुदा होगा। अली वहां पर रोए और मट्टी को उठाकर अपने सर पे डाल दिया और अपने आंखों पे लगा दिए। मैं नहीं समझ सका, कहता है मैं ये बात भूल गया। आफ्टर 23 years, सोचिए 23 साल बाद यही हर समा करबला के मैदान में कहां पर है, किसके साथ है? उमर साद की लश्कर में, इब्ने जियाद के लश्कर में। और शब आशूर हाथ में तलवार लिए नहर फुरात के किनारे पर वो खड़ा है और अपने तलवार की धार को तेज कर रहा है। सडनली उसके आंखों में, कानों में एक आवाज टकरा जाती है। आपके साथ भी हुआ होगा, कभी आप सो रही होती है, बड़ा अच्छा ख्वाब देखती है, चौंक कर आप उठती है, आप सदका निकाल लेती है, फिर आप नमाज पढ़ लेती है। कभी आपने देखा होगा सडनली आप ख्वाब देख लेती है कि आप करबला पहुंचे हुए हो। याद रखिएगा, अच्छा ख्वाब देखना खुदा की तरफ से एक घंटी होती है बेदारी की। खुदा आपको चौंका देना चाह रहा है कि अब भी तुम्हारे पास चांस है, उठो, बेदार हो जाओ, नासिर बनो हुसैन का, नासिर बनो अली का। तो खुदा ने एक चांस फिर दे दी हर समा को। उसके कानों में वही आवाज आई आफ्टर 23 years कि ये वही मकाम है, हाँ, जहां अली ने मुझे कहा था कि हर समा याद रखो, एक वक्त आएगा मेरे हुसैन को यहाँ पर कत्ल किया जाएगा, तुम हुसैन की साथ देना, मैं तुझे दुआ दूंगा। खुदाया मैं कहाँ हूँ, मैं आज कहाँ आकर खड़ा हूँ? नयाम में तलवार डाल ली, या अली मदद कहा, सुन लीजिएगा, या अली मदद कहा, चले गए हुसैन की तरफ। कहा मौला मुझे माफ कर दीजिएगा, आज मुझे याद आया 30 साल पहले आपके बाबा ने मुझे कहा था, आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरे गुनाहों को बख्श दो। हुसैन ने कहा मैंने बख्श दिया, जहां मैं हुर को बख्श देता हूँ, जहां मैं अपने बच्चों के कातिलों से कहता हूँ कि तौबा करो, खुदा अब भी तुम्हें मौका दे रहा है, तुम्हें क्यों मौका ना दूं? खुदा अरहमुर राहिमीन है, तू तौबा करो। अब तूने क्या फैसला किया है? सुन लीजिएगा, सुबह आशूर जब उससे पूछा गया अब तूने क्या फैसला किया है, वो शख्स जिसे खुदा ने लाइफ टाइम 2 दफा चांस दिया, 2 times उसको ये चांस दिया, एक तो अली ने और सेकंड शब आशूर। सुबह आशूर मौला हुसैन उसको बुलाकर ये सवाल कर रहे कि अब तूने क्या डिसाइड किया है?
وہ آگے بڑھا اور کہا مولا آپ کو گھوڑے چاہیے میں آپ کو گھوڑے دیتا ہوں, آپ کو تلوار چاہیے میں آپ کو تلوار دیتا ہوں, آپ کو کھانے پینے کے سامان چاہیے میں آپ کو یہ سب دے دیتا ہوں, سب کچھ آپ کے نام قربان کرنے کو تیار ہوں, لیکن سوری میں آپ کے ساتھ لڑ نہیں سکتا. امام نے کہا کیوں؟ جواب سن لیجیے. اس نے کہا میرے بچے چھوٹے ہیں تو تم ہمارے ساتھ کیوں لشکر میں کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ اس نے مجھے کہا تھا گھر دے گا, بزنس چالو کرے گا, وہ میرے ساتھ پارٹنر بنے گا. میں تو انہیں بیوی بچوں کے لیے اس کے پاس آیا تھا, لیکن مجھے علی کی وہ بات یاد آئی تو میں اس کو چھوڑ کر آپ کے پاس آیا. سوری میں آپ کے ساتھ نہیں دے سکتا, میں جا رہا ہوں. میرے مولا کا جواب سن لیا, انت حر منی, تم میری طرف سے آزاد ہو, لیکن یاد رکھو مجھے تمہارے گھوڑوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تمہارے تلواروں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں, مجھے تمہاری ضرورت تھی لیکن تم نے ساتھ نہیں دیا. ہرسمہ بن سلیم وہ شخص ہے جو سرزمین کربلا میں آئے, جسے خدا نے موقع دیا لیکن بصیرت سے اس نے کام نہیں لیا, معرفت سے اس نے کام نہیں لیا. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ آخرت بخیری کے لیے دعا کیجیے. یہ کچھ وہب کی طرح ہے جو لاسٹ منٹس میں آپ دیکھ لیجیے خدا اس کو ہدایت دے دیتا ہے. آج بی بی زینب کے بچوں کا واسطہ دے کر اپنے بچوں کی ہدایت, ایمان, معرفت, بصیرت کی دعا مانگی ہے, کیونکہ امام علی علیہ السلام ہماری جانیں قربان جائیں. نہج البلاغہ میں وقت ختم ہو چکا ہے, میں صرف آج نام لے لوں. آپ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں من سمع وتفکر والنظر والبصر وانتفع بالعبر ثم سلک جددا واضحا. خطبہ نمبر 153 میں امام علی علیہ السلام فرما رہے کہ ہماری ولایت کے نور سے اپنے وجود کو نورانی کرنا ہے. سنو, من سمع تفکر, کان کی کچی مت بنو, کوئی بھی کچھ کہے اس کی طرف بھاگنا شروع مت کرو. نعرہ لگاتے ہو کچھ دیر کے لیے سوچو علی کیا چاہتا ہے, علی تم سے کیا مانگ رہا ہے, علی مدد فرما دے گا, علی تمہیں خیر البریہ بنا دے گا. انشاءاللہ نیکسٹ مجالس میں بتا دوں گی خیر البریہ کی کوالٹیز کیا ہے, کس طرح آپ خیر البریہ بنو گے. خیر البریہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ ایک مانگو 10 عطا ہونا. خیر البریہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ برکت اور خیرات کا مرکز. خیر البریہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ گرنے لگو تو حیدر کرار کھڑے کر دے. خیر البریہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ وقت وفات چہاردہ معصومین کے انوار کو دیکھنا. خیر البریہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ دنیا کی ہر طاقت سے زینبی فریشنس اور پاور کے ساتھ لڑ سکے. خیر البریہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جو موت سے انتظار کرے. خیر البریہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جو ہر امتحان میں ایک ہی نعرہ لگا دے, ما رأیت الا جمیلا. خدا نے تو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ تو مجھ سے امتحان لے رہا ہے, میں نے ہر امتحان میں ہر دکھ کو جمیل پایا. وہ کوالٹیز ہم آپ کو نہج البلاغہ بتا دیں گے انشاءاللہ. آج اون محمد کا واسطہ دے کر دعا کیجئے, نوالی من والاک ونعادی من عاداک. خدایا ہماری زندگی بلائی, خدایا ہماری موت بلائی, خدایا ہمیں قبر میں حیدری, خدایا ہمیں صحرائے محشر میں حیدری, خدایا ہماری عاقبت بخیر فرما دے. یہ دعا دے دیجئے. اجرکم اللہ. یہ عزاداری آج جو آپ نے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے آن لائن آپ فرش عزا پر بیٹھی ہے, ایک بات ضرور آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. یہ عزاداری اتنی آسانی سے مجھ تک آپ تک نہیں پہنچی ہے. اجرکم اللہ. خدا سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رونا ہے, بس بہت اختصار کے ساتھ. بٹ میری ریکویسٹ ہے, بچہ ہے نا آپ کا اور بہت آپ کو پیارا لگتا ہے آپ کا بچہ, خدا کے لیے آج زینب کے پھولوں پر روتے ہوئے اپنے بچوں کے پیارے چہرے کو سامنے رکھ کر امیجن کرتے ہوئے روئیے گا. جن کی جوان بیٹے ہیں, جن کے جوان بھائی ہیں, اور جس ماں نے اپنے بچے کا غم سہا ہو, وہ شاید آج زینب کے حال دل کو سمجھ سکے. آج بے اولاد بہنوں کے لیے ضرور دعا کیجیے. 2 رکعت نماز بی بی زینب کے نام پڑھ لیجئے اور اس کے بعد 100 ٹائمز تسبیح پڑھ لی. ما رأیت الا جمیلا, ما رأیت الا جمیلا. ہر حاجت کے لیے
یہ دعا بہت زیادہ مجرب ہے. 2 رکعت نماز بھی زینب کو ہدیہ. آفٹر نماز 100 times ما رأیت الا جمیلا. خدا آپ کو پاور عطا کرے گا، خدا آپ کو ہمت دے گا، خدا آپ کو حوصلہ دے گا، خدا آپ کی عاقبت بخیر فرما دے گا. پروردگار عالم آپ کو حسینی، زینبی اور فاطمی بنا دے گا، آپ کو ہر بیماری سے نجات دے گا انشاءاللہ. یہ عزاداری اتنی آسانی سے نہیں پہنچی. شاید ہم اس کی قدر کھو بیٹھے تھے، ہم لوگ فارملی اس کے عادی ہو رہے تھے اور بہت زیادہ غرق نعمت ہم ہو چکے تھے. سن لیجئے گا، ایک زمانہ تھا، ایک مومنہ خاتون نے اپنے چھوٹے چھوٹے 5 بچوں سے کہا، میرے بچوں آج رات کو سونا نہیں ہے. بچوں نے کہا کیوں اماں؟ ماں نے کہا میں بعد میں بتا دوں گی. سونا نہیں ہے. آج کرونا کی وجہ سے آپ امام بارگاہ تک نہیں جا پا رہی ہیں. آج کرونا کی وجہ سے دل کھول کر ماتم مل کر نہیں کر پا رہے. آج کرونا کی وجہ سے ہم یہاں خالی جگہوں پر بیٹھ کر مجلس پڑھ رہے ہیں. اسی طرح وہ ماں رات کی تاریکی میں اپنے 5 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بغداد سے بہت دور آؤٹ آف سٹی کسی صحرا میں بچوں کو لے کر چلی گئی. رات کی تاریکی میں بچوں نے کہا ماما یہاں کہاں لے کر آئے؟ یہاں تو کوئی انسان تو کیا کوئی حیوان بھی نہیں رہتے. ماں نے کہا بچوں میں اب بتاتی ہوں میں کیوں یہاں تم لوگوں کو لے کر آئے. اس لیے کہ ٹاؤن میں مجلس رکھنا پاسبل نہیں تھا. ٹاؤن میں حسین کا نام لینا میرے لیے ممکن نہیں تھا. ٹاؤن میں فرش عزا بچھا کر سینہ مار مار کر زینب کو پرسا دینا میرے لیے ممکن نہیں تھا. بچوں یہ محرم کا مہینہ ہے اور 5 محرم ہے. پتا ہے کون آج کس کو پرسا دینا ہے؟ ام المصائب زینب کو پرسا دینا ہے. بچوں نے کہا ماما کون تھی زینب؟ اب زینب کی ہسٹری ماں نے سنا دی، زینب کے بچوں کی ہسٹری سنا دی، قاسم کے ٹکڑوں کے مصائب سنا دی، اکبر کے سینے کے مصائب سنا دی. سارے بچے روئے اور جب اونا محمد کا سنا دیا بیٹا بہت زیادہ رویا. مجلس ختم. وہ مجلس جس میں ذاکرہ ماں تھی اور عزادار اس کے چھوٹے چھوٹے 5 بچے جو ٹاؤن ایریا میں نہیں کر سکتی تھی تو صحرا میں چلی گئی تھی. پروردگارا اس ماں نے مجلس پڑھ لی. مجلس کے بعد ماں نے کہا بچوں اب مجھے بتاؤ آپ 5 میں کون ہے جو کچھ میں نے پڑھ لیا اس کو یاد ہو گیا ہو میں اسے انعام دوں گی، میں اسے گفٹ دے دوں گی. ایک 13 سال کا بیٹا تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا ماں مجھے یاد ہو گیا ہے، میں بتا سکتا ہوں آج آپ نے کیا ہمیں سنا دی. آپ کو پتہ ہے اس ماں نے کیا کہا؟ بیٹا اب میں سر کے بال کھول کر بیٹھتی ہوں، اب تم مصائب پڑھ لینا، اب میں دل کھول کر پرسا دوں گی علی کی بیٹی زینب کبریٰ کو. میری ماں آپ خوش نصیب ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر پرسا دے رہی ہے، آپ اپنے عزا خانوں میں بیٹھ کر پرسا دے رہی ہے. آج کوئی سختی اس حوالے سے نہیں ہے، بس خدا صرف وہ دن مجھے اور آپ کو دکھا رہے کہ یہ عزاداری اتنی آسانی سے آپ تک نہیں پہنچی ہے. آج زینب کو پرسا دیجیے گا، وہ زینب جو علی کی لاڈلی تھی. مولا حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن جب میرے بابا نے کیپٹل چینج کیا اور مدینہ سے ہم کوفہ گئے تب میں نے دیکھا بابا آنسو بہا بہا کر رو رہے ہیں. میں نے بابا سے سوال کیا بابا آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ سن لیجئے گا علی نے کیا جواب دیا. جن کا بوڑھا باپ ہے آج اپنے باپ کو دعا دے دیجئے گا. بیٹیاں باپ کو بہت پیاری ہوتی ہیں، ماں سے زیادہ باپ بیٹیوں کے لاڈ اٹھایا کرتے ہیں. اگرچہ شادی ہو چکی ہو باپ بہت زیادہ لاڈ اٹھایا کرتے ہیں بیٹیوں کی. وہ بھی باپ علی جیسا ہو اور بیٹی زینب ہو. سوچیے تو علی نے کیا کہا حسن سے، بیٹا حسن آج مجھے اپنی بیٹیاں بہت زیادہ یاد آ رہی ہیں. میری بچیاں مدینے میں ہیں اور میں کوفہ میں ہوں. خدا آپ کے بوڑھے باپ کو سلامت رکھے. جس بچی کا باپ بیمار ہے خدا انہیں شفا دے. جس بچی کے باپ اس دنیا میں نہیں ہے آج زینب کے بابا کے ساتھ محشور فرما دے. اجرکم اللہ. گریہ کی آواز آپ کے گھروں سے بلند ہو، رونے کی آواز آپ کے گھروں سے بلند ہو. آج کوئی سنے نہ سنے زینب ضرور سنے گی، کوئی سنے نہ سنے ام کلثوم ضرور سنے گی.
मौला हसन ने कहा बाबा अगर बहन इस तरह याद आ रही है तो मैं जाता हूँ मदीना ज़ैनब और उम्मे कुलसूम को लेने, आप उनसे मिल लीजिएगा। अज़ादर अली ने कहा हसन जरूर जाइएगा, मगर जुमला सुनिए क्या कहा, अलैका बिल्लैल, बेटा हसन रात की तारीकी में ज़ैनब को कूफे में लाना, रात की तारीकी में बाजार कूफा से लाना, कहीं मेरे ज़ैनब का साया भी नामहरम न देख सके। ये है वो ज़ैनब। आप समझ गई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दिल खोल कर आज पुरसा दे इस ज़ैनब को। अजरकुम अल्लाह, शबे आशूर है, शबे आशूर है। हुसैन ख़याम का तवाफ कर रहे हैं। हुसैन जब बीबियों के खेमे के करीब पहुंचे, इमेजिन कीजिएगा खेमागाह, हर साल हम इन रातों में खेमागाह जाया करते थे। हुसैन खेमागाह का तवाफ कर रहे हैं, एक बीबी के खेमे के करीब पहुंचे। हुसैन ने क्या सुना, एक बेवा मादर अपने यतीम बच्चे कासिम से मुखातब होकर कह रही है, ए बेटा कासिम, कल सुबह आशूर जाकर अपने चचा हुसैन पर कुर्बानी दे दीजिएगा, और बेटा अपने दादा के अंदाज में लड़िएगा, कहीं मुझ पर बात ना आए, मैं खानदान की खातून नहीं हूँ, कहीं मेरी तरबियत में कोई बात ना आए। अजरकुम अल्लाह। हुसैन आंसू बहाते कुछ कदम आगे बढ़ा दिए। मेरे हुसैन ने क्या देखा, अरे उम्मे रबाब है, झूला झूल रही है, अपने लाल अली असगर से मुखातब है, ए मेरे लाल असगर, ए माँ के दिल का सुकून असगर। बेटा असगर, मैं जानती हूँ भाई अकबर की तरह चल नहीं सकता, तू कासिम की तरह बोल नहीं सकता, तू और मोहम्मद की तरह तराई तूने नहीं सीखी, मगर बेटा कल मेरा लाज रखना और अपने बाबा पे जानिसार होना। अज़दर हुसैन अश्कबार आंखों के साथ रोते हुए आगे बढ़े तो हुसैन ने क्या देखा, अरे एक खेमे में उम्मे लैला है, करियर जवान बेटे के हाथों का बोसा लेती है और अली अकबर से कहती है, बेटा इन हाथों पे मेहंदी सज के देखने का अरमान था, इस सर पे सहरा सज के देखने का अरमान था, मगर बेटा कल दीन पे कुर्बान होना है, कल तुझे तौहीद को बचाना है, कल तुझे दादा अली की विलायत को बचाना है, बेटा कल उसी दादा के अंदाज में लड़ना। आगे बढ़े हुसैन ने क्या देखा, अरे ज़ैनब का खेमा है, ज़ैनब मुसल्ले पे बैठी है, दाएं जानिब को बिठाकर, बाएं जानिब मोहम्मद को बिठाकर, खुदा आपके मामू को सलामत रखे। मामू को भांजे बहुत प्यारे होते हैं, स्पेशली जहाँ बाप ना हो वहाँ भांजे मामू के लाड उठाते हैं। अजरकुम अल्लाह। ज़ैनब क्या नसीहत कर रही है, मेरे बच्चों कल मामू पे कुर्बान होना, और अजीब जुमले कहा, मेरे बच्चों याद रखना, अगर नहरे फुरात के करीब पहुंचो खबरदार पानी न पीना, खबरदार पानी न पीना, सकीना प्यासी है, अली असगर प्यासी है। और तीसरी नसीहत क्या की ज़ैनब ने, ए मेरे बच्चों, ए मेरे बच्चों, जब दुश्मन फौजे अश्किया तुमसे सवाल करेंगे तुम दोनों कौन हो, ये न कहना हम अली के नवासे हैं, ये न कहना हम ज़ैनब के बच्चे हैं, अपना इंट्रोडक्शन इस तरह करना, हम हुसैन के कनीज के बच्चे हैं। या ज़हरा, या ज़हरा, हम हुसैन के कनीज के बच्चे हैं। हज़रत और सुबह आशूर नमोदार हुई, खुदा आपके बच्चों को सलामत रखे। परवरदिगारा इन माओ के बच्चों को गैरत अता कर। हाँ सुबह आशूर बच्चे बार बार आ रहे, हुसैन वापस लौट आ रहे हैं। एक मर्तबा हुसैन ने क्या देखा, ज़ैनब दोनों बच्चों के हाथों को थाम कर आती है, क्या कहती है, भैया, ए भैया, अरे क्यों मेरे बच्चों को जाने की इजाजत नहीं देता। हुसैन ने जवाब
دیا بہن زینب یہ بچے کمائی ہے آپ کی، یہ بچے سکون ہے آپ کا، یہ بچے عبداللہ کے نشانی ہے، ارے میں ان پھول جیسے بچوں کو کیسے بھیج سکتا ہوں؟ عزادہ زینب نے ایک جملہ کہا جس کے بعد حسین مجبور ہو گئے، زینب اٹھی کہا اے بھائی حسین، اے میرے غریب الوطن بھیا، اے میرے پردیسی بھیا، اگر قیامت کے دن صحرائے محشر میں اماں فاطمہ مجھ سے سوال کرے ہائے بیٹی زینب میرا بچہ حسین مارا گیا اور تیرے بچے میں کیا جواب دوں؟ عزادہ حسین نے بچوں کو تیار کیا، بچے چلے، بچے مقتل کے جانب گئے، یہاں ماں نے مصلی بچھا دی، نماز پڑھ رہی ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگ رہی ہے، یا اللہ نے میرے بچوں کو کامیابی دے، میرے بچے میری عزت کا باعث بنے ہیں۔ عزادہ یہاں زینب دعا مانگ رہی ہے، وہاں بچے لڑ رہے ہیں، مگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن کے پیاسے بچے کب تک لڑتے؟ نہ انہوں نے کچھ کھایا تھا، نہ پانی کا ایک قطرہ پانی میسر تھا، کب تک یہ بچے لڑتے؟ زخموں پہ زخم کھاتے گئے، تاب نہ لا سکے، گھوڑے سے زمین پر آئے، ماں کو نہیں پکارا، کہا مامو آخری سلام قبول کیجیے ہو، اجرکم اللہ، بس آخری جملہ۔ حسین جب بچوں کے سرانے پہنچے، حسین نے کیا دیکھا؟ ارے محمد شہید ہو چکے ہیں اور اون آخری نفس لے رہے ہیں، حسین کے گود میں اون محمد کا سر ہے۔ محمد نے کہا اے مامو ماں کو ہمارا سلام پہنچا دیجئے گا اور ہماری ماں کو ایک بات ضرور بتا دیجئے گا، ماں سے کہہ دیجئے گا ہم نہر فرات پر پہنچے تھے مگر خدا کی قسم ہم نے پانی نہیں پیا۔ بس عزادار و مامو نے بہاجوں کا جنازہ اٹھا لیا، جاننا چاہیں گے کیسے اٹھا لیا؟ ایک بازو سے اون کا جنازہ اٹھا لیا اور دوسرے بازو سے محمد کا جنازہ اٹھا لیا۔ اجرکم اللہ، یہاں شبیہ تابوت اون محمد ہے، آج دل کھول کر بی بی کو پرسا دے دیجئے۔ ارے مامو جنازہ لائے، آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی لاشا خیمہ گاہ تک آتی سب سے پہلے علی کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ خیموں سے باہر آتی، مگر جب ان بچوں کا لاشا گیا حسین نے کیا دیکھا؟ ارے سب بیویاں آئی ہے مگر زینب نظر نہیں آتی۔ حسین نے سوال کیا کہاں ہے میری بہن زینب؟ زینب کے بچوں کا لاشا آیا، عزادار زینب آئی، یہ شبیہ آپ کے سامنے ہے، دونوں لاشوں کے بیچ میں زینب بیٹھی، ایک ہاتھ اون کے سینے پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا۔ اے اماں زہرا میری قربانی قبول کیجیے، اے بابا علی میں نے بھائی پہ میری کمائی لٹا دی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وقت قبولیت دعا ہے، ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، آج کسی کو بھی زینب خالی ہاتھ نہیں جانے دے گی۔ بحق فاطمۃ الزہرا وبحق زینب کبریٰ، رسن بستہ زینب کے بازو کا واسطہ، زینب زینب زینب، خدا تجھے داغ دل زینب کا واسطہ، بچوں کے لاشوں کے درمیان بیٹھی دکھیاری زینب کا واسطہ۔ سب مل کر بولیے یا حسین یا حسین، بابا سے بلند بولیے یا حسین یا حسین۔ اس مجلس کو قبول فرمائیے۔
فرما دے یا اللہ، بانیان مجلس کی مشکلات کو آسان فرما دے یا اللہ، اسپیشلی ان کی جوان اولاد ہے، تجھے اون محمد کا واسطہ، رنگ مہندی کے بجائے خون سے رنگے ہاتھوں کا واسطہ، سر پہ سہرا سجنے کے بجائے نوکے نیزہ پہ سجے ہوئے سروں کا واسطہ، ان کے بچوں کے عاقبت بخیر فرما دے یا اللہ، نصیب آباد فرما دے یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے یا اللہ، مرحومین کی قبروں کو نور زینب سے منور فرما دے یا اللہ، جو بے اولاد ہے آج زینب اجڑ گئی، آج زینب کا کنبہ ویران ہو گیا، ان بے اولاد بہنوں کے گودوں کو آباد فرما دے یا اللہ، بچوں کو حسینی بنا دے یا اللہ، ماؤں کو زینبی بنا دے یا اللہ، خدا اس منحوس وائرس سے ہمیں نجات دے یا اللہ، خدا یا حسینیوں کو آزاد فرما دے یا اللہ، ایک ماں نے ریکویسٹ کی ہے، جوان بیٹا قیدی ہے، تجھے زینب کی اسیری کا واسطہ، بے جرم و خطا جو اسیر ہے انہیں رہائی عطا کر یا اللہ، جو بیمار ہے انہیں شفا دے یا اللہ، آج امام زمانہ شام میں بی بی کے روزے پہ حاضری دیں گے، مولا آپ کی دعا میں ہمارے مرحومین کو شامل فرما دے، ہمارے بچوں کو شامل فرما دے، ہمیں شامل فرما دے، مولا آپ کے ظہور میں تاجیل ہو، ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ میں جگہ عنایت فرما دے، پروردگارا جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا کر، رزق حلال میں اتنی برکت عطا فرما دے، حرام سے بے نیاز ہو یا اللہ، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ بآواز بلند سب مل کر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم الخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اس سورہ فاتحہ کا ثواب تمام شہدائے کربلا، شہدائے عزاداری، اسپیشلی زینب کے بچے بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور شیعیان حیدر کرار میں وہ مرحومین جن کے لیے کوئی فاتحہ بھیجنے والے نہیں اور جن کی قبر پر کوئی ہاتھ رکھنے والے نہیں، بانیان مجالس اور اس مجلس کے اہتمام میں جس نے بھی حصہ لیا ہے، اسپیشلی سسٹر فرزانہ کے مرحومین اور سسٹر رابعہ کے مرحومین کو پروردگار اعظم اپنے جوار حق میں جگہ عنایت فرما دے، ان کے درجات میں بلندی، ان کے تاریخ قبور کو نور سیدہ سے منور، اور آج کی شب ساقی کوثر شیر خدا کے ہاتھوں آب کوثر پینا ان سب کو نصیب فرما دے۔ ماتم حسین، سب اپنے اپنے گھروں میں ساتھ ساتھ نوحے کو سن کر ماتم کیجیے گا۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اپنے لہو کے قطروں سے اپنے لہو کے قطروں سے مقتل میں پھول کھلائیں گے، ہم زینب کے پیارے ہیں، ماں کی راج دلارے ہیں، ہم
زینب کے پیارے ہیں ماں کے راج دلارے ہیں ہم زینب کے پیارے ہیں ماں کے راج دلارے ہیں جو ہے شہادت کا قرآن ہم اس قرآن کے پارے ہیں ہم زینب کے پیارے ہیں ماں کی راج دلارے ہیں ہم زینب کے پیارے ہیں ماں کی راج دلارے ہیں تیروں پر کھینچیں گے نشانے کھیلیں گے تلواروں سے دادا اور نانا کی روح شاد ہو اپنے پیاروں سے جرأت جعفر جرأت حیدر جذبہ جعفر میدان میں دکھلائیں گے میدان میں دکھلائیں گے ہم زینب کے پیارے ہیں ماں کی راج دلارے ہیں ہم زینب کے پیارے ہیں ماں کی راج دلارے ہیں ماں کی دعائیں ڈھال ہماری جرأت کی شمشیر ہے ہم جنگ احد میں ہارنے والوں حمزہ کی تصویر ہے ہم کر دیں گے فوجوں کا صفایا کر دیں گے فوجوں کا صفایا خیبر یاد دلائیں گے خیبر یاد دلائیں گے ہم زینب کے پیارے ہیں ماں کی راج دلارے ہیں کام سن ہے پر عزم جواں ہے غازی ہے شہباز ہے ہم شیر خدا کے شیر ہمیں ہے ماموں کے جاباز ہے ہم ابر قیامت بن بن کر ہم ابر قیامت بن بن کر ہم لشکر پر چھا جائیں گے لشکر پر چھا جائیں گے ہم زینب کے پیارے ہیں ماں کی راج دلارے ہیں ہم زینب کے پیارے ہیں ماں کی راج دلارے ہیں شہر کے باطل کاٹیں گے وہ جنگ کریں گے ہم دونوں موت کو پہلے ماریں گے تب رن میں مریں گے ہم دونوں بابا کا ارمان رکھیں گے بابا کا ارمان رکھیں گے ماں کا عہد نبھائیں گے ماں کا عہد نبھائیں گے ہم زینب کے پیارے ہیں ماں کے راج دلارے ہیں ہم زینب کے پیارے ہیں ماں کی راج دلارے ہیں ٹوٹ پڑے فوجی بچوں پر رن میں دو ذیشان گرے گھوڑے سے دو چاند گرے یا رحل سے دو قرآن گرے خون میں جب ڈوبے تو کہا یہ خون میں جب ڈوبے تو کہا یہ ماں سے دعائیں پائیں گے ماں سے دعائیں پائیں گے ہم زینب کے پیارے ہیں ماں کی راج دلارے ہیں اور محمد کی جانب عباس چلے شبیر چلے اور ادھر دشمن کی طرف سے نیزے بھالے تیر چلے دونوں ماموں سوچ رہے ہیں دونوں ماموں سوچ رہے ہیں کیسے لاش اٹھائیں گے کیسے لاش اٹھائیں گے ہم زینب کے پیارے ہیں ماں کی راج دلارے ہیں خیمے میں کوہرام ہوا جب پھول سے لاشیں لائی گئی پانی تو موجود نہ تھا لاشوں پر اشک بہائے گئے ماں نے مگر بچوں سے کہا
میں جائیں گے ہم زینب کے پیارے ہیں ماں کی راج دلارے ہیں ارے دل کہتا ہے میرا بھی نگار اور ہاشمی بہنوں کی ہے صدا مجلس میں کرے گا سینہ زنی ماتمی دستہ بچوں کا کب آنو محمد زینب کو کب آنو محمد زینب کو ہائے بہت یاد آئیں گے ہائے بہت یاد آئیں گے ہم زینب کے پیارے ہیں ماں کی راج دلارے ہیں یا حسین 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 یا غریب یا حسین یا غریب یا حسین یا شہید یا حسین یا شہید یا حسین یا شہید یا حسین یا غریب یا حسین یا شہید یا حسین یا غریب یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات